الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. آئیے ہم اور آپ نبی اور آل نبی پر درود پاک کا ہدیہ نثار کریں، پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. محترم حضرات، قابل قدر بزرگوں، نوجوانوں، دینی و ایمانی بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. بہت ہی خیر و برکت، عظمت اور رحمت اور تقدس والا مہینہ ہے. اب اس مہینے کو ہم عظمت کی نگاہ سے دیکھیں یا اپنے عمل سے ذلت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ آپ کے اختیار کی بات ہے. شریعت کی روشنی میں یہ عظمت والا مہینہ ہے. شریعت اسلام کی روشنی میں یہ متبرک اور رحمت اور عظمت، عزت، حرمت والا مہینہ ہے. لیکن ہم نے اس مہینے کو اپنے عمل اور کردار سے ذلت والا مہینہ بنا لیا ہے. اس محرم الحرام کے دو رخ ہیں. اس محرم الحرام کے مہینے کے دو رخ ہیں. ایمان والوں کے لیے ذلت ہے نہیں، ایمان والوں کے لیے عزت ہے، اور کافروں کے لیے ذلت ہے. شریفوں کے لیے عظمت ہے اور ذلیلوں کے لیے، کمینوں کے لیے، بے شرموں کے لیے، بے حیائیوں کے لیے ذلت ہے. اس محرم الحرام کے دو رخ ہیں. بہت اہم ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں. آپ حضرات سمجھیں، غور کریں اور عمل بھی کریں، اور اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے بھی دیکھیں کہ ہم نے ذلت والا عمل کیا یا عزت والا عمل کیا. عزت والا عمل کیا یا ذلت والا عمل کیا. ہر شخص اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں. یہ محرم الحرام کا مہینہ عظمتوں والا مہینہ، عزتوں والا مہینہ. اس مہینے کے دو رخ علماء کرام نے بیان کیے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے عزت ہے، کافروں کے لیے ذلت ہے.
شریفوں کے لیے عظمت ہے اور ذلیلوں کے لیے، کمینوں کے لیے، بے شرموں کے لیے ذلت ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ آئیے میں آپ کو مثال دوں گا۔ موضوع آپ مجھے خود دیتے ہیں، میں کتاب نہیں پڑھ کے آیا ہوں، میں آپ کے چہرے کو، آپ کے حالات کو اور آپ کے کردار کو پڑھ کر کے آج بیٹھا ہوں۔ آپ کے کیریکٹر کو اور آپ کے طرز کو محرم الحرام کے مہینے میں جو آپ نے کیا اسے دیکھ تو نہیں سکا، کمرے میں بیٹھ کر سن تو سکا۔ باہر جانے کی اجازت تو نہیں اس دن۔ پتہ چلا کہ لوگ بولیں گے کہ امام صاحب بھی محرم کا کھاڑا دیکھنے آ گئے ہیں۔ بات الگ ہے کہ پہلے کے امام صاحب لوگ کھیلتے تھے۔ یوم عاشورہ کے ایک صاحب آئے اور کہے کہ امام صاحب آپ کھیلنے کے لیے نہیں گئے؟ پہلے والے جو امام صاحب تھے پہلے زمانے میں، میرے گاؤں میں بھی میں نے دیکھا جب بچپنا تھا، ہمارے گاؤں کے امام صاحب بھی اکھاڑا کھیلتے تھے۔ تو اس وقت صرف کھیل کو کھیل تک محدود رکھا گیا تھا، اب کھیل نہیں رکھیلوں کا عمل کیا جا رہا ہے۔ نچنیوں کے گانے کو آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ آپ کس کے طرز کو اپنا رہے ہیں یوم عاشورہ کے موقع پر۔ وہ نچنیاں کہ جو پردے پر ناچتی ہیں، جن کو کروڑوں روپے ملتے ہیں، آپ ان کے طرز کو اختیار کر کے یہاں پر بینجو بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں۔ یہاں ڈھول اور بینجو بجا لیجئے، قبر میں آپ کا بینڈ بجنے والا ہے، آپ کا قبر میں بینڈ بجنے والا ہے۔ اس وقت ہم آپ کو بچانے نہیں جائیں گے اور بتانے بھی نہیں جائیں گے۔ یہاں بتانے کا وقت ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے محرم الحرام کا مہینہ عزت ہے ایمان والوں کے لیے اور کس طرح ذلت ہے کافروں کے لیے، کس طرح عزت ہے شریفوں کے لیے، کس طرح ذلت ہے ذلیلوں کے لیے۔ اس دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کا خمیر جب رب تعالیٰ نے تیار کیا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتے میرے آدم کے سامنے سجدہ کر، تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا گیا وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور جب ابلیس نے، شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اور فرشتوں کے لیے یہ محرم الحرام کا مہینہ عزت والا مہینہ بن گیا، لیکن شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، اس کے لیے ذلت والا مہینہ بن گیا۔ بنا کی نہیں؟ آپ سمجھتے چلے جائیے۔ دوسری بات، حضرت نوح علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا، تبلیغ کا حکم دیا، تو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بتوں کی عبادت اور پوجا کیا کرتے تھے۔ اس بتوں کا نام کیا تھا؟ یعوس، یغوس، نس، دع۔ یہ 5 نام ہیں قرآن میں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ 5 بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی ریاضت کرو، بتوں کی عبادت پوجا نہ کرو۔ کسی نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر نوح علیہ السلام آپ ایک ایک جوڑی کو تیار کیجئے اور سب کو کشتی میں سوار کر لیجئے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے ایک ایک جوڑی کو کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا اور سب کو کشتی میں سوار کر کے دریا میں کشتی تیرنے لگی۔ جتنے لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے سب کامیاب ہو گئے، سب عزت کا شکار ہو گئے۔ وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا اور جتنے لوگ پانی میں ڈوب گئے، جتنے لوگ برباد ہو گئے، وہ محرم کا مہینہ تھا، وہ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو شریک ہو گئے عزت کا تاج پہن لیا، جو ان سے ہٹ گئے وہ ذلت کا تاج پہن لیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ابراہیم پریشان نہ ہونا، میں اس آگ کو گلے گلزار بنا دوں گا۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے اس آگ کو بہار بنا دیا، گلے گلزار بنا دیا، گلے گلزار بنا دیا۔ اور اس آگ سے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے تھے وہ محرم کا مہینہ تھا، وہ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آگ میں 40 یا 50 دن تک تھا، اس آگ میں 40 یا 50 دن تک تھا۔ جتنا مزہ مجھے اس آگ میں ملا پوری زندگی اتنا مزہ نہیں ملا۔ سبحان اللہ، جتنا مزہ مجھے اس آگ میں ملا پوری زندگی اتنا مزہ کبھی نہیں ملا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 40 یا 50 دن تک تھا جب میں اس آگ سے نکلا۔ وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، ان کو عزت ملی، رفعت ملی، مقام ملا، عظمت ملی۔ ان کے مقابلے میں کون تھا؟ نمرود بادشاہ تھا۔ رب تعالیٰ نے اسے ذلت کا تاج پہنایا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عزت کا تاج پہنایا اور ادھر فرعون کو، ادھر نمرود کو رب تعالیٰ نے ذلت کا تاج پہنایا۔ وہ کیسا تاج پہنایا؟ ان کی ناک میں ایک مچھر داخل ہو گیا۔ کون سا مچھر؟ لنگڑا مچھر۔ اللہ کو بتانا تھا کہ دیکھو میں نے صحیح سالم اچھا مچھر نہیں بھیجا، بلکہ نمرود کو مارنے کے لیے میں نے لنگڑا مچھر ڈالا۔ کہاں ڈالا؟ اس کی ناک میں ڈالا۔ جب ناک میں مچھر گیا وہ مچھر کہاں گیا؟ اس کے دماغ میں پہنچا۔ جب وہ مچھر دماغ میں پہنچا نمرود پھڑ پھڑانے لگا۔ اب نمرود سے کوئی ملاقات کے لیے آتا تو نمرود سے خیریت معلوم کرتا۔ حضرت نمرود فرماتے ہیں، حضرت نمرود فرماتے ہیں، حضرت نمرود کیا فرماتے ہیں وہ کہ اے لوگو مجھے خیریت نہ معلوم کرو، میری خیریت نہ پوچھو، بلکہ آنے والوں سے یہ کہتا کہ میرے سر پر جوتے مارو، میرے سر پر جوتے مارو۔ کیوں جوتے مارنے کو کہا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ جب کوئی آ کر کے ان کے سر پر جوتے مارتا، چپل مارتا تو وہ لنگڑا مچھر تھوڑی دیر کے لیے تھم جاتا، اسے نہیں کاٹتا تھا، پریشان نہیں کرتا تھا۔ بہرکیف جب لنگڑا مچھر ان کے دماغ میں داخل ہو گیا، سسک سسک کر کے نمرود دم توڑ گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے کے باوجود، 40 یا 50 دن رہنے کے باوجود انہیں ذلت کا تاج ملا ہے، انہیں نبوت کا تاج ملا ہے، لیکن جب ان کے مقابلے میں نمرود آتا ہے تو اسے ذلت کا تاج ملتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نبوت کا تاج ملا، عزت کا تاج ملا، عظمت کا تاج ملا، وہ محرم کا مہینہ تھا، اور نمرود کو جو ذلت کا تاج ملا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ آگے بڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کرنے لگے، دریا پار کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ اپنی لاٹھی کو دریا میں مار۔ جیسے ہی دریا میں مارا راستے بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت پار کر گئے۔ فرعون نے سوچا کہ میں بھی دریا پار کر جاؤں گا، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق رب ذوالجلال سے ہے۔
جب رب تعالیٰ کا حکم نازل ہو گیا تو عزت کے ساتھ وہ پار ہو گیا، لیکن جب فرعون دریا میں آیا، دریا کا راستہ بنا ہوا تھا، بن گیا تھا، لیکن جیسے ہی فرعون داخل ہوا پانی فوراً نہیں ملا۔ بیچ میں جب وہ آیا، جیسے ہی وہ بیچ میں آیا دریا کا پانی مل گیا۔ اب ہچکولے کھانے لگا، اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ کس کو؟ حضرت فرعون کو۔ ادھر حضرت نمرود، ادھر حضرت فرعون جو اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا تھا۔ آج بھی ہمارے قوم کے جو عزت دار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ناچ گانے میں عزت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بینڈ باجے میں ہماری عزت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی لغویات میں ہماری عزت ہے۔ آپ ذلت کا تاج اپنے سر پر پہن رہے ہیں اور آپ کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ تو فرعون جب دریا میں ڈوبنے لگا اسے رب نظر آنے لگا اور کیا کہا؟ اے میرے رب، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ کتنا کم بخت تھا فرعون، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ مجھے بچا لے، لیکن اس نے کیا کہا؟ اے میرے رب، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ اے میرے رب میں تجھ پر ڈائریکٹ ایمان لاتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے اور اسے بچا لیتے، لیکن اس وقت بھی فرعون سرکش کا شکار ہوا اور کیا کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ دریا سے کیچڑ نکال کر کے فرعون کے منہ میں ڈال دو، کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے بھی پکار رہا ہے، میرا بھی نام لے رہا ہے اور موسیٰ کا بھی نام لے رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دریائے رحمت جوش میں آ جائے اور میں فرعون کو معاف کر دوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور دریا کے اندر سے کیچڑ نکال کر کے اس کے منہ میں بار بار ڈالتے ہیں تاکہ یہ ایمان نہ لے آئے، تاکہ یہ ایمان قبول نہ کر لے۔ تو ذلیل کون ہوا؟ کون ذلیل ہوا؟ فرعون ذلیل ہوا۔ اور عزت کا تاج کسے ملا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے قوم سے نجات ملی ہے اور اسے مقام نبوت ملی ہے وہ محرم کا مہینہ تھا، اور جس موقع پر فرعون کو ذلت کا تاج دیا گیا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اب آئیے میدان کربلا چلے۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر گھر کربلا ہونے لگا ہے۔ جہاں دیکھیے لوگ کہتے ہیں کربلا دور ہے جانا ضرور ہے۔ تو کربلا دور ہے جانا ضرور ہے تو کیا 10 قدم میں آپ کربلا پہنچ جاتے ہیں؟ دیکھتا ہوں ابھی میرے پاس آفر آیا ہے جسے کربلا جانا ہے، نجف اشرف جانا ہے، تو 1,80,000 اس کی فلائٹ کا خرچ ہے، اسی میں عمرہ بھی شامل ہے۔ 1,80,000 اگر آپ ہمیں دیں گے تب میں آپ کو 20 دن کا سفر کرواؤں گا۔ اس میں خانہ کعبہ بھی ہے، مکہ المکرمہ بھی ہے، مدینہ منورہ بھی ہے، کربلا کا میدان بھی ہے، نجف اشرف بھی ہے، جہاں پر خاندان اہل بیت آرام کر رہے ہیں، وہ ساری جگہ پر آپ کو دکھایا جائے گا، معائنہ کرایا جائے گا۔ 1,80,000 آپ خرچ کریں گے تب کربلا آپ جائیں گے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ کربلا کے نام پر لوگ سیاست کر رہے ہیں، کربلا کے نام پر بے حیائی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے میدان کربلا کے اندر 2 اہم چیز تھی۔ مردوں کے لیے کیا پیغام تھا کہ سجدہ نہیں چھوڑا، مردوں کے لیے کیا پیغام تھا کہ سجدہ نہیں چھوڑا، عورتوں کے لیے کیا پیغام تھا کہ پردہ نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں چھوٹ گئی ہمارے معاشرے سے۔ میدان کربلا جس دن گرم تھا ہمارا سجدہ چھوٹ گیا، ناچ گانا دیکھنے میں، لاٹھی ڈنڈا کھیل کھیلنے میں ہمارا سجدہ چھوٹ گیا، اور ہماری قوم کی جوان جوان بیٹیاں بہنوں کا پردہ چھوٹ گیا۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔ قوم کی جوان جوان بیٹیاں جا رہی ہیں امام باڑے میں اور جا کر کے بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔
آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پورے سماج پورے قوم نے دیکھا کہ آپ کے معاشرے اور سماج کا کیا حال ہے، کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو تیار کر کے کربلا کے نام پر امام باڑہ بھیجا ہے، آپ نے اپنی بیٹیوں کو یوم عاشورہ کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے میدان میں کھیل کھیلنے کو بھیج دیا، دیکھنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیوں پر، آپ کی بہنوں پر، ماں بہنوں پر پردہ فرض ہے، اور آپ نے تیار کر کے کرا کر کے آپ نے اپنی بہنوں بیٹیوں کو غیروں کے اور اجنبیوں کی کھیل کھیلنے کو دیکھنے کے لیے اجازت دی۔ کیا آپ کو میدان کربلا سے سبق نہیں ملا؟ میدان کربلا کے اندر لاشوں کے ڈھیر لگ رہے تھے، لیکن سیدہ زینب نے اور قوم کی خاندان اہل بیت کی عورتوں نے پردہ نہیں چھوڑا ہے، پردہ نہیں چھوڑا ہے، اور بے پردگی کا شکار ہو رہی ہیں۔ جبکہ حضرت فاطمہ نے اپنے پیارے شوہر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا دنیا سے جاتے جاتے کہ اے میرے پیارے شوہر علی، اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو میرے جنازے کو رات میں لے کے چلنا، تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ بہرکیف تو ماہ محرم الحرام کا یوم عاشورہ آیا، میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش کر لیے، ان کو مقام ملا، ان کو عزت ملی، ان کو رفعت ملی، اور آنے والی نسل قیامت تک شہدائے کربلا کو یاد کرتی رہے گی۔ ایک ہندو بھائی شاعر کہتا ہے کہ دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو، دنیا کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس لیے کہ حضرت حسین نے وہ کردار اپنایا ہے، حضرت حسین نے وہ مقام بنایا ہے میدان کربلا کے اندر جا کر۔ آپ نے کیا مقام بنایا؟ آپ نے کیا مقام بنایا کھیل کے میدان میں جا کر؟ ٹھیک ہے آپ کھیل لیتے، میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ نہ کھیلیں۔ عید کے دن نبی پاک علیہ السلام لاٹھی کھیلتے تھے، ثبوت ہے، تو آپ عید کے دن تو کھیلیں گے نہیں، اس لیے کہ عید کے دن نئے نئے کپڑے پہننا ہے، کہیں کپڑا خراب نہ ہو جائے۔ عید کے دن لچھا سویاں بھی کھانا ہے گھروں گھروں جا کر، عید کے دن گوشت بھی کھانا ہے، رواج والا مال، اس دن تو نہیں کھیلیں گے۔ ٹھیک ہے محرم میں آپ کھیل رہے تھے تو آپ کھیل کو کھیل تک محدود رکھتے، لیکن آپ کا جو ساؤنڈ بج رہا تھا سراسر یہ حرام ہے، شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور ایسے ایسے گانے آپ لگا رہے تھے اور اسی دھن پر آپ تھرک رہے تھے، ایسے ایسے گانے آپ لگا رہے تھے اور اسی دھن کی تھرتھراہٹ میں آپ کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ کون سی نبی کی تعلیم ہے؟ یہ کس نے آپ کو اجازت دی؟ یہ کس نے اجازت دی کہ جس دن میدان کربلا کے اندر خاندان اہل بیت کے گلشن کو مروڑ دیا گیا، اس دن آپ ناچ گانے کریں، اس دن آپ واویلا مچائیں، اس دن آپ شور کریں اور آگ سے کھیلیں؟ آگ سے کون کھیلتا ہے جو جہنم میں جانے کی تیاری کرتا ہے؟ آگ سے کون کھیلتا ہے جو جہنم سے جانے کی تیاری کرتا ہے؟ آپ آگ بھی کھیل رہے تھے، اپنے سینے کو مار رہے تھے۔ یہ کن کا طرز ہے؟ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، جو سینے پر ہاتھ پھیرنا، سینے پر ہاتھ مارنا، آگ سے کھیلنا، یہ کن کا؟ یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ یہ شیعہ کون ہے معلوم؟ یہ شیعہ وہ ہے کہ جس نے حضرت حسین اور خاندان اہل بیت کو شہید کیا تھا۔ آپ ان کے طرز پہ چل رہے ہیں، آپ ان کے طرز کو اختیار کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایک ویڈیو بھی آئی ہے اسی محلے کی، ایک نوجوان ہے اللہ کی پناہ، ایسا وہ سینے پر آگ مار رہا تھا، میں ڈر رہا تھا کہ اللہ کہیں وہ آگ اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، آگ اپنی لپیٹ میں نہ لے۔ میں وہ محفوظ کر کے رکھا ہوں، اور جس کی یہ ویڈیو میرے پاس آئی ہے ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ ویڈیو میرے امام صاحب کے پاس نہ پہنچ جائے۔ وہ کسی کے پاس بول بھی رہا تھا کہ امام صاحب کو جاننے مت دینا، میں تو تمہاری خیریت بعد میں لوں گا، ابھی تو میں پورے عوام کی خیریت لے رہا ہوں۔ یہ سب حرکت سے آپ باز آ جائیے، یہ سب حرکت سے باز آ جائیے، اس لیے کہ یہ کافروں والا عمل ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ اسلام مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے جو طریقہ آپ اختیار کر رہے تھے۔ بہت کرنا تھا تو آپ اس دن کھیل تھوڑا کر لیتے، لاٹھی ڈنڈا کھیل لیتے اگر آپ کو کھیل کھیلنا تھا، لیکن یہ حرکت جو آپ کیے ہیں اس دن، مبارک دن، اتنا پیارا دن،
یہاں لوگ روزہ کھول رہے ہیں، آپ وہاں کھیل کھیل رہے ہیں، یہاں لوگ اذان دے کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ وہاں یہودیوں عیسائیوں اور نہ جانے کیسی کیسی ذات کے لوگوں کا عمل اپنے اختیار کر رہے ہیں، آپ کو احساس تک نہیں ہوا؟ بہرکیف آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شہادت بہت اونچا منصب ہے، اتنا اونچا منصب، اتنا اونچا منصب کہ جب کوئی شہادت کا جام پیتا ہے، جب کوئی شہادت کا جام پیتا ہے تو جیسے ہی شہادت کا جام پیتا ہے، شہادت کا خون کا قطرہ، شہید کے خون کا قطرہ زمین میں گرنے بھی نہیں پاتا ہے، رب تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا شہید کی صفات میں سے، شہید کی علامات میں سے کہ شہید جب جنگ میں میدان جنگ میں لڑتا ہے، میدان جنگ میں لڑتا ہے تو جیسے ہی شہادت کا جام پینے لگتا ہے، غیب کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور جنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے وہ دیکھتا ہے۔ اور جیسے ہی شہادت کا جام پیتا ہے شہید تو قبر اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ شہید جب شہادت کا جام پیتا ہے تو رب تعالیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ ایک حاجی جب حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر کے آتا ہے، وہ بیت اللہ کا دیدار کر کے آتا ہے۔ تو جب بیت اللہ کا دیدار کر کے حاجی صاحب آتے ہیں، ان کی کتنی عزت ہوتی ہے، لوگ اسے گلے ملتے ہیں، بعض لوگ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دیتے ہیں، لوگ مصافحہ کرتے ہیں، ان کی پیشانی کو چومتے ہیں، ان کے ہاتھ کو چومتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ کا دیدار کر کے آ رہا ہے۔ تو جو بیت اللہ کا دیدار کر کے آئے، جو خانہ کعبہ کا دیدار کر کے آئے تو ان کا یہ مقام ہے، تو جو خدا کا دیدار کر لے ان کا کیا مقام ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو رب تعالیٰ کا دیدار کر لے ان کا کیا مقام ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین پر جب تلوار چلنے لگی، آپ کو پتا ہونا چاہیے دنیا کے اندر کوئی قیام کی حالت میں شہید ہوا ہے، کوئی قرآن پڑھتے پڑھتے شہید ہوا ہے، کوئی تلوار چلاتے چلاتے شہید ہوا ہے۔ دنیا کا ایک ہی شہید ایسا ہے جو سجدے کی حالت میں شہید ہوا ہے۔ اور جب کوئی بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، آقا کا فرمان ہے وہ اللہ کے قدم میں سجدہ کرتا ہے، وہ اللہ کے قدم میں سجدہ کرتا ہے۔ گرچہ اللہ تبارک و تعالی قدم سے، ہاتھ سے پاک ہے، لیکن بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، رب تعالیٰ کے بندہ رب تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تو حضرت امام حسین پر جب تلوار چلنے لگی، لڑنے لگے، انہوں نے کیا فرمایا؟ اے شمر آج کون سا دن ہے؟ شمر نے کہا کہ آج جمعہ ہے۔ آقا حسین نے فرمایا کہ اے شمر آج میرے نانا جان کی ساری امت نماز جمعہ میں مشغول ہے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے کا وقت مانگتا ہوں۔ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں 2 رکعت نماز ادا کرنے کا وقت مانگتا ہوں۔ گھوڑے پر سوار تھے حضرت امام حسین، گھوڑے سے نیچے آ گئے اور سجدے کی حالت میں تھے۔ شمر نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اس لیے کہ حسین وہ حسین ہے کہ جن کے سینے میں علی کی طاقت چل رہی ہے، حسین وہ حسین ہے کہ جس کے بدن میں حضرت فاطمہ کا دودھ دوڑ رہا ہے۔ ان سے مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ موقع غنیمت جان کر کے حضرت حسین کے گلے پر وار کیا۔ جب گلے پر وار کیا، آدھی گردن کٹ گئی، آدھی گردن کٹ گئی۔ شمر نے کہا کہ حسین تیری آدھی گردن کٹ چکی ہے، تجھے کچھ پتا ہے؟ تیری آدھی گردن کٹ چکی ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ تجھے پتا، مجھے کچھ پتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں رک کر کے میں ایک بات بتاؤں۔ آقا نے فرمایا کہ جب کسی شہید پر تلوار چلتی ہے
جب کسی شہید پر نیزے اور بھالے چلتے ہیں اسے تکلیف نہیں ہوتی، اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ آقا نے فرمایا کہ جتنا مچھر کاٹنے میں ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے جب کوئی شہادت کا جام پیتا ہے۔ جب کسی شہید پر تلوار کی وار ہوتی ہے مچھر کاٹنے کے برابر بھی اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ تجھے پتا مجھے کچھ پتا نہیں۔ اب حضرت حسین سے شمر نے فرمایا کہا کہ کیسی بات کرتا ہے، تیری آدھی گردن کٹ گئی تجھے پتا نہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ تجھے نہیں معلوم، جا میرے نانا جان کے قرآن کو پڑھ لے تجھے پتا چل جائے گا عشق کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، عشق کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے نانا جان کے قرآن میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت زلیخا نے اپنا دل دے بیٹھا تو مصر کی عورتوں نے کہا کہ زلیخا ایک غلام پہ دل دے بیٹھی، زلیخا ایک غلام پہ دل دے بیٹھی۔ زلیخا نے کہا کہ غلام نہیں حسن کا امام ہے، ذرا میرے یوسف کو آ کر دیکھو تو صحیح، تجھے جب میرے یوسف کو تو دیکھے گی تجھے پتا چل جائے گا وہ غلام نہیں حسن کا امام ہے۔ اب مصر کی عورتیں آئی، سب کے ہاتھ میں چاقو دیا، سب کے ہاتھ میں پھل دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ یوسف یہاں سے گزر جا، یہاں سے گزر جا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، شرمیلے نبی، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ شرمیلے نبی تھے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے وہاں سے گزرنے لگے۔ قرآن گواہی دیتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ کہ مصر کی عورتوں نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اب یہاں پر رک کر کے حضرت حسین نے شمر سے فرمایا کہ کیا ان عورتوں کو انگلی کٹنے کی خبر تھی؟ شمر نے کہا کہ نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اسے انگلی کٹنے کی خبر نہیں تھی۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا اسے اپنی انگلی کٹنے کی خبر نہیں، تو جو حسین رب کو دیکھ رہا ہے، جو حسین سجدے کی حالت میں رب کو دیکھ رہا ہے اسے اپنی گردن کٹنے کی کیا خبر ہوگی؟ شمر مست تھا خنجر کے وار میں اور حسین مست تھا دیدار یار میں، شمر مست تھا خنجر کے وار میں اور حسین مست تھا دیدار یار میں۔ تو یہ ہے شہادت، اسے کہتے ہیں شہادت۔ تو جتنے بھی شہید اللہ کے راہ میں شہادت کا جام پی کر دنیا سے پردہ کر گئے ہیں وہ سارے شہید قبر میں زندہ ہیں، ان کے نام پر ماتم نہیں کیا جاتا۔ منکر روئے وہ، ماتم وہ کرے جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ تو میدان کربلا میں حضرت حسین کو ان کے خاندان کو عزت ملی، مقام ملا، اور جو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، جو دشمن تھے، مخالفین تھے، ان کو ذلت ملی اور قیامت تک ان کو ذلت ملے گی۔ آپ نے پورے سماج میں کبھی کسی کا نام سنا کہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو؟ کسی نے اپنے بیٹے کا زیاد نام رکھا ہو؟ کسی نے اپنے بیٹے کا یزید نام نہیں رکھا۔ لیکن گھر گھر جا کر کے دیکھیے تو آپ کو ملے گا اصغر حسین، گھر گھر جا کر دیکھیے آپ کو ملے گا اکبر حسین، گھر گھر جا کر دیکھیے آپ کو ملے گا محمد حسین، گھر گھر جا کر دیکھیے آپ کو ملے گا اختر حسین، یعنی ہر گھر میں حضرت حسین کا چرچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین نے وہ شہادت کا جام پیا ہے اور ذلت کا تاج نہیں بلکہ عزت کا تاج پہن کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے لوگو، اللہ کے راہ میں لڑو گے، اللہ کے راہ میں شہادت کا جام پی لو گے، یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شہدائے اسلام، شہدائے کربلا کے نقش قدم پر، ان کی اسوہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ جو لوگوں نے حرکت کیا ہے، میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس جمعہ میں آج توبہ کریں کہ یا اللہ اس مبارک دن میں، اتنے مبارک دن میں ہم سے اتنا گندا گندا کام ہو گیا ہے کہ جس سے یہود اور کفر دیکھ کر کے شرما جائے۔ آپ توبہ کریں، اپنے دل میں توبہ کریں کہ یا اللہ محرم کے موقع پر جو ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں، جو ہم نے ناچا ہے، جو ہم نے شراب پیا
کیا ہے اس سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ بہترین معاف کرنے والے ہیں، آپ کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رب تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔